بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اور بے شک نماز بہت بھاری ہے مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں جبکہ تمہیں شعور نہیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال کی کمی، جانوں اور پھلوں کی کمی دے کر، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ انہی لوگوں پر عنایت پروردگار کی رحمت ہے۔ اولئک ھم المہتدون۔ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ قبل ازیں امت محمد کی خصوصیت بیان کی گئی تھی کہ اسے منصب امامت سے نوازا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس عظیم مرتبہ کا حاصل کرنے کے لیے بڑے صبر و استقلال کی ضرورت ہے۔ ہر قسم کے مصائب کی بچھاڑ ہوگی، سخت آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، مگر جب صبر و ثبات کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں بڑھتے چلے جاؤ گے تب تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔ صبر اور نماز سے مشکلات پر قابو پانے کا نسخہ۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کیجیے، یعنی اس عظیم منصب کے پیش نظر تمہیں جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا اور جن کڑی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوگے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، دوسرے یہ کہ نماز سے قوت عمل کا سبق سیکھیے۔ شہداء کو مردہ مت کہو۔ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ جنگ بدر میں جب کچھ صحابی شہید ہو گئے تو کافروں نے کہنا شروع کیا کہ انہوں نے ناحق اپنی جان گنوائی اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے۔ انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ جسے مردے تم انہیں سمجھ رہے ہو وہ ایسے مردے نہیں ہیں بلکہ زندوں سے کہیں بڑھ کر وہ زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ ایسے مقتول کو اسلامی شریعت میں شہید کہتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق برزخی زندگی سبھی کو حاصل ہے، بلکہ منکرین شریعت، ملحد اور دہریہ لوگ بھی قبر میں عذاب خداوندی کا مزہ چکھنے کے لیے زندہ ہوتے ہیں، مگر شہداء کو اس عالم سے ایک امتیازی زندگی نصیب ہوگی۔ بقول مولانا تھانوی، اس زندگی کا اثر ان کے ظاہری جسم پر بھی ہوتا ہے کہ ان کا جسم باوجود گوشت پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور صحیح و سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث نبویہ اور مشاہدات شاہد ہیں۔ اور یہی بات ہے جس میں حضرت انبیاء شہیدوں سے بھی زیادہ قوت و امتیاز رکھتے ہیں۔ علماء کے ایک گروہ کے نزدیک روحانی زندگی مراد ہے۔ ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں، کیونکہ انسان کے ظاہری حواس اس لطیف زندگی کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ صرف وحی الہی کے ذریعے معلوم کر کے اہل ایمان
اہل ایمان کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ مومنین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا آنا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، العزیز صبر کرنے والوں کی شان میں فرمایا تھا ان اللہ مع الصابرین، پھر شہداء کی تعریف فرمائی جن میں صبر کا وصف مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ اب فرمایا کہ دنیا میں مومنین پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی، لیکن ان سے مقصود ان کو سزا دینا نہیں بلکہ آزمانا ہے۔ اس ارشاد سے ان کی تسلی و تسکین کا بہترین سامان بہم پہنچا دیا۔ آزمائش خداوندی کا مقصد دنیا پر نتائج کو ظاہر کر دینا ہوتا ہے، ورنہ اس کو یہ علم قبل ازیں حاصل ہے۔ بے شعین کچھ سے بتا دیا کہ امتحان بہت سخت ہوگا۔ الخوف، خوف کا لفظ جامع ہے، اس میں جان، مال، عزت وغیرہ سے بچنے، روزہ رکھنے سے نہ ہچکچائے، نہ فکر و فاقہ سے ڈرے، الاموال، رشوت، سود، خیانت، ناجائز خرید و فروخت اور غیر شرعی معاملات سے دور رہے، الانفس، بیماری اور جہاد کے حادثوں میں صبر سے کام لے، الثمرات، پھل سے اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے، تجارت اور زراعت وغیرہ کے منافع بھی، ہر قسم کی نیک نامی اور نوری کے مواقع بھی اس میں شامل ہیں۔ اس آیت کے اندر 3 چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ہم سب عہد محض ہیں اور تمام تر اسی کی ملک ہے، ہم خود بھی اور ہماری ہر چیز بھی اپنی کوئی چیز نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ جائیداد، نہ خاندان، نہ جسم، نہ جان، جو کچھ ہے سب خدا کا ہے۔ مصائب پر صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ اولئک علیہم صلوات، یعنی جن لوگوں نے مصائب پر صبر کیا اور کفران نعمت سے احتراز کیا، بلکہ ان مصائب کو وسیلہ ذکر و شکر بنایا، تو ان کو بشارت سنا دیجیے کہ یہ خاص عنایات کے مورد ہوں گے۔ المہتدون، اور راہ راست پانے والے بھی یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا اور حوادث و علام میں رضا بقضا رہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔